السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری استعفوں پر کیوں نہیں مانے، پی ڈی ایم کو اس نہج پر کیوں پہنچایا، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کروں گا۔ میاں نواز شریف پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ آج میاں صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد لندن میں میڈیا ٹاک کی ہے، جو میرے پاس کلپ آیا ہے، میں نے سنی ہے، آج کی ہے، اور اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک تاثر ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی ہے۔ بہت سارے صحافی، بہت سارے تجزیہ نگار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات بہت حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پھٹے پر چڑھ گئی ہے پیپلز پارٹی۔ یوسف رضا گیلانی کا چیئرمین سینٹ کے طور پر ہارنا، ٹیکنیکل بنیادوں پر ہارنا، یہ بھی، اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ڈیل سمجھی جا رہی ہے، لیکن چیزیں سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں۔ مولانا میاں صاحب، مولانا اتنے جذباتی کیوں ہو گئے پیپلز پارٹی کے استعفے نہ دینے اور انکار کرنے استعفوں سے کی وجہ سے؟ پی ڈی ایم کو داؤ پر کیوں پی ڈی ایم کی قیادت نے لگایا؟ کیا پی ڈی ایم کی قیادت بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا ڈیل کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ سوالات، شکوک و شبہات تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اٹھتے رہے ہیں سوالات۔ پیپلز پارٹی کے لوگ کیا جواز دے رہے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، ابھی تک تو پیپلز پارٹی پہلے دن سے استعفوں کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ آخری آپشن کے طور پر تو کہتی رہی ہے کہ آخری آپشن کے طور پر ہونے چاہیے، لیکن اب جب فیصلہ کن مرحلہ آیا تو مولانا اور میاں نواز شریف نے آپس میں طے کر لیا کہ بھائی پیپلز پارٹی اگر استعفے پر راضی نہیں ہوتی، استعفوں پر، تو پھر ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، اور لانگ مارچ بھی استعفوں کے لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دینے چاہیے۔ یہ میاں صاحب اور مولانا کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا۔ آج آصف علی زرداری جس طرح پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی استعفے دینا، پارلیمنٹ چھوڑنا، یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا، ان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم کی بہت ساری جماعتیں، پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ استعفے نہ دینا بھی، جس طرح آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ استعفے دینا، پارلیمنٹ چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا، تو استعفے نہ دینا بھی تو عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ استعفے نہیں دیں گے، پارلیمنٹ میں چلتے رہیں گے، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی، حکومت تو مسلط رہے گی، چلتی رہے گی۔ تو یہ بھی تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ پی ڈی ایم کے اندر یہ تاثر، یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری کا استعفے نہ دینا بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، موجودہ حکومت کو اور عمران خان کو۔ تو آج آصف علی زرداری نے جب ٹھن گئی ان کی نون لیگ کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، آصف علی زرداری نے جو تقریر کی، جو طعنے دیے، طنز کیے میاں صاحب پر، تو پہلے تو اس پر بہت سارے لوگ تبصرے جو کر رہے تھے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آصف علی زرداری اس لیول پر بھی جا سکتے ہیں کہ میاں صاحب کو اس طرح کے طعنے بھی دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو بچگانہ باتیں قرار دیا کہ یار آصف علی زرداری کیسے یہ بچگانہ باتیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی اس لیول پر بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں، جو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، صدر مملکت رہے ہیں، اتنے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، میاں نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کو اس طرح کی بات کریں تو یہ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن بعد میں خبریں تصدیق بھی ہوئیں، مریم نواز نے بھی بات کی،
اور میں نے بھی اپنے سورسز سے معلوم کیا جو اجلاس میں موجود تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ جی یہ ایسی باتیں ہوئی تھیں۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے یعنی آج لگ رہا تھا کہ آصف علی زرداری خود جان چھڑانے کے چکر میں تھے شاید، اور کیونکہ ان کے لیے تاثر یہ ہے کہ ان کے معاملات بہت حد تک جو ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں مارکیٹ میں، میڈیا میں تبصرے بھی ہو رہے ہیں، صحافی بھی یہ باتیں کر رہی ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ڈسکس کر رہی ہیں، وہ بھی اس کو واچ کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کی سیاست کس طرح چل رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں حصہ دلوایا گیا، آصف علی زرداری نے کرایا، اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ دلوایا تو وہ بھی آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کو قائل کیا۔ نہیں تو پی ڈی ایم کی جماعتیں تو بہت پہلے ہی استعفے کے لیے تیار تھیں، باقی تمام جماعتیں 9 جماعتیں، لیکن صرف آصف علی زرداری انکاری ہیں۔ اب ڈیل کے تاثر کی میاں صاحب نے آج انڈائریکٹلی تصدیق کی ہے، میاں نواز شریف نے، کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب نے جب بیانیہ شروع کیا تھا، اداروں کے سربراہوں کے نام لیے تھے، تو سب سے پہلا اعتراض بلاول بھٹو زرداری نے اٹھایا تھا بی بی سی کو انٹرویو میں کہ میاں صاحب اداروں کے سربراہوں کے نام لے رہے ہیں، یہ تو ہمارا پی ڈی ایم کا موقف نہیں ہے۔ یہ زرداری بلاول صاحب نے کہا تھا، اعتراض کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ڈسکشن ہوئی پی ڈی ایم کے اندر، پھر میاں صاحب نے بیانیہ تبدیل کیا۔ کچھ عرصے کے لیے میاں صاحب نام نہیں لے رہے تھے، بہت ساری تقریروں میں نام نہیں لیتے تھے۔ اب دوبارہ مریم نواز کا جب ظاہر ہے ان کو جب تھریٹ مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو مس بیہیو کیا جا رہا ہے، گالم گلوچ وغیرہ جو بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ مریم نواز کو جب تھریٹ کا ویڈیو جاری کی تھی، تھریٹ کی میاں صاحب نے کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں میاں صاحب نے اداروں کے سربراہوں کے نام لیے۔ نہیں تو میاں صاحب گزشتہ کچھ تقاریر میں سوات کی تقریر جو جلسہ ہوا تھا مجھے یاد ہے، اس میں آخری دفعہ نام لیا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے جلسے تقریریں ہوئیں، میاں صاحب نام نہیں لیتے تھے، لیکن اب میاں صاحب پھر ظاہر مریم نواز کے تھریٹ کے معاملے پر وہ ایگریسو ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو آج جیسے ہی پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہوا، اس کے بعد اظہر جاوید ہیں، دنیا ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، لندن کے ہمارے کولیگ ہیں، کیونکہ میں بھی کولیگ اس سینس میں بھی دنیا ٹی وی میں 13 سال اسلام آباد میں سینئر کرسپانڈنٹ رہا ہوں۔ تو اظہر جاوید نے آج میاں صاحب سے، اور باقی بھی صحافی تھے، انہوں نے اظہر جاوید کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک تاثر ہے کہ آصف علی زرداری کوئی ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ڈیل فائنل ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ جی میں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا ہے، یعنی اظہر جاوید کو کہا کہ آپ نے ٹویٹ کیا ہے اس طرح کا، میں نے پڑھا ہے جی یہ ٹویٹ آپ کا۔ تو اس کے بعد پھر میاں صاحب نے پھر اظہر جاوید نے ایک اور سوال کیا، تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ یہ بات میرے سے کیوں کہلوانا چاہ رہی ہیں اظہر جاوید صاحب؟ میاں صاحب ہنس پڑے۔ پھر اظہر جاوید نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ ایسا آج آصف علی زرداری نے کیوں کیا، اور پھر اسحاق ڈار کا بھی نام لیا، اس طرح کیوں کیا آصف علی زرداری نے؟ تو میاں صاحب نے جواب یہ دیا اظہر جاوید کو، اظہر جاوید کا سوال تھا آخر میں کہ آپ ان معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ تو میاں صاحب نے جواب دیا اظہر جاوید کو کہ جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح ان معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی اسی طرح ہی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انڈائریکٹلی میاں صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اظہر جاوید آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ آصف علی زرداری کی ڈیل ہو گئی ہے یا ڈیل فائنل ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، تو ہم بھی اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو، یہ آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں یا ٹھیک سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو انڈائریکٹلی ایک تصدیق ہے کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کوئی کر رہے ہیں معاملات، ڈیل شیل وغیرہ جو بھی ہے، ایسا لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا، اس میں یوسف رضا گیلانی ایک تو آصف علی زرداری کا اگر پی ڈی ایم کا بندہ، پی ڈی ایم کا امیدوار ملتان سے ووٹ ٹرانسفر کرائے اسلام آباد، اور الیکشن کمیشن میں اس کا کاغذات نامزدگی چیلنج ہوں، وہ بحال ہو جائیں، پی ٹی آئی کی درخواست ادھر مسترد ہو جائے،
پھر یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں جہاں اکثریت ہے پی ٹی آئی حکومت کی واضح اکثریت ہے، 100 ان کے تقریباً 184 یا کتنے لوگ ہیں، لیکن 161 لوگ ہیں اپوزیشن کے، تو اپوزیشن سے واضح برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کو، لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری جیت جائیں، یوسف رضا گیلانی جیت جائیں، تو یہ سوالیہ نشان، یہ چیزیں سوالات پیدا کر رہی ہیں کہ بھائی کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیونکہ آصف علی زرداری نے ان کو کہا تھا، راضی بھی میاں صاحب کو آصف علی زرداری نے کیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، اور یوسف رضا گیلانی کے لیے بھی میاں صاحب کو اور مولانا کو دونوں کو، یوسف رضا گیلانی کے لیے زرداری صاحب نے قائل کیا تھا کہ آپ انتظار کریں، دیکھتے رہیں، ہم گیم پلٹ کے رکھیں گے، اور لیکن کیسے پلٹی گیم آصف علی زرداری نے، یہ تو میاں صاحب اور شاید مولانا کو ابھی تک وہ واضح نہیں کر رہے۔ چیئرمین سینٹ کا مرحلہ آیا تو یوسف رضا گیلانی ہار گئے۔ اب جب یوسف رضا گیلانی ہار گئے ہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پر 7 ووٹ مسترد کیے گئے، جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ درست ہیں، وہ پریزائڈنگ افسر نے غلط فیصلہ دیا ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے پیپلز پارٹی کے لوگ، وکلا اور ٹیم۔ اب عدالت سے یوسف رضا گیلانی بحال ہوتے ہیں یا بحال نہیں ہوتے، یہ عدالت کا معاملہ ہے، اس پر میں تبصرہ کوئی نہیں کروں گا، لیکن کچھ دنوں میں، آنے والے دنوں میں چیزیں اور مزید واضح ہوں گی کہ یوسف رضا گیلانی کا کیا بنتا ہے اور پیپلز پارٹی کا آگے کیا بنتا ہے، پیپلز پارٹی کی پالیسی کس طرف جاتی ہے۔ لیکن یہ شکوک و شبہات، سوالات پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے لیے ضرور موجود ہیں، پی ڈی ایم کے اندر بھی اور غیر جانبدار قسم کے صحافی تجزیہ نگاروں میں بھی، کہ پیپلز پارٹی شاید کوئی ڈیل کر رہی ہے۔ اچھا، اب آتا ہوں پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی استعفے اسی لیے نہیں دے رہی پیپلز پارٹی کیونکہ اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی نے بڑے عرصے کے بعد اسپیس اپنی لی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی پٹ چکی ہے کراچی میں، جو پی ٹی آئی کی پرفارمنس مرکز میں رہی ہے، تو یہ تو پٹ چکے ہیں، اور ایم کیو ایم ٹوٹ چکی ہے۔ اس کا تو جو حکومت کے حامی جو تجزیہ نگار صحافی ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے۔ اب بڑے اتنے طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کو کراچی میں اگر اسپیس ملتی ہے، اور ابھی اگر پیپلز پارٹی استعفے دے دے، سندھ اسمبلی چھوڑ دے، سندھ اسمبلی سے استعفے دے دے، تو سیدھی سی بات ہے گورنر راج نافذ ہوگا، تو گورنر راج نافذ ہوگا تو پھر اس دور میں کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ کراچی میں جو اسپیس ابھی مل رہی تھی یا ملی ہے پیپلز پارٹی کو، بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں، وہ بھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ان کا بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اسپیس مل رہی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی پھر چھن جائے گی کراچی میں اسپیشلی۔ باقی سندھ کے باقی شہروں کی بات نہیں کر رہا میں، اندرون سندھ کی بات نہیں کر رہا، لیکن کراچی کی صرف بات کر رہا ہوں۔ تو کراچی میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے سے اسپیس جو اب چھن چکی ہے، وہ پیپلز پارٹی اسپیس لے رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے، استعفے دے دے، تو پھر گورنر راج نافذ ہوگا، تو ظاہر ہے گورنر پی ٹی آئی کا لگے گا، پی ٹی آئی کی حکومت لگوائے گی، صدر مملکت لگائیں گے۔ تو اس دور میں سندھ میں کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی، اور پی ٹی آئی کو پھر اسپیس وہ واپس مل سکتا ہے؟ یہ بہت سارے خدشات اور یہ چیزیں پیپلز پارٹی، یہ ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی صرف یہ نہیں ہے کہ بس حکومت ہے ہمارے پاس اور حکومت بچانا چاہتے ہیں، صرف حکومت بچانا نہیں چاہتے، پارٹی بھی بچانا چاہتے ہیں، حکومت بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اور جو کراچی میں اسپیشلی ہمیں اسپیس ملی ہے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی جگہ پر،
تو وہ اسپیس بھی ہم نے ضائع ہونے نہیں دینی. بڑی مشکل سے بہت طویل عرصے کے بعد، لمبے عرصے کے بعد یہ اسپیس ملی ہے کراچی میں پیپلز پارٹی کو. اس لیے پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ماضی میں تجربات کر چکی ہے. 85 میں جس طرح بائیکاٹ کیا تھا، پھر مسلم لیگ بنا لی تھی ضیاء الحق نے. تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی ان کو گنوا رہی ہے پی ٹی ایم کو کہ بھئی یہ چیزیں بھی ہیں، یہ نقصانات ہیں. اب ظاہر ہے استعفے دینے میں فائدے بھی دیکھے جاتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنے میں فائدہ بھی دیکھا جاتا ہے، نقصان بھی دیکھا جاتا ہے. تو نقصانات اور فوائد کا جو جائزہ جب لیا جا رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خیال میں استعفے دینے میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ نقصان میں جائے گی. اتنی نقصان میں نون لیگ یا مولانا کی جماعت جے یو آئی نہیں جائے گی، کیونکہ نون لیگ اور جے یو آئی کے پاس کوئی صوبائی حکومت نہیں ہے. صوبوں میں اسپیس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے تھا، تو ان کو اس لیے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور میاں صاحب اور مولانا زرداری صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ ایکچولی جو صورتحال ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.